بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ آپ سن رہے ہیں بلکہ ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز پہ بھی شیئر ہو جائے گا، تو ہمارے وہ تمام سامعین جو انٹرنیٹ جن کے پاس ہے وہ اس پروگرام کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں ڈاکٹر اطہر رشید صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور گریجویٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، دوبارہ آپ کو زحمت دی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آج جو موضوع آپ کے ساتھ ہم نے طے کیا تھا ڈسکشن کے لیے، وہ فضلے کا جو انتظام، یعنی کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر اس کا بھی بہت بڑے اثرات ہیں، خاص طور پہ بڑے شہروں میں دیکھا گیا ہے، کراچی، لاہور اور ایون راولپنڈی، اسلام آباد کے بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ ہمیں آپ کے جو کیلکولیشنز ہیں اس بارے میں کیا ہے کہ کتنا روزانہ کتنا کوڑا کرکٹ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جو ٹھکانے لگانے میں مشکلات کیا ہمیں درپیش ہوتی ہیں اس میں؟ پاکستان سالانہ اگر ہم رپورٹس کو دیکھیں تو 49.6 ملین ٹن فضلہ پیدا کرتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ سو یہ بڑا الارمنگ ہے، اٹس اے ویری ویری الارمنگ فگر۔ اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں جس میں ہمارا کاسموپولیٹن کراچی شامل ہے، کراچی کے اندر اپروکسیمیٹلی اکارڈنگ ٹو رپورٹس 16,500 ملین ٹن فضلہ پیدا ہوتا ہے۔ سو یہ بڑی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں اگر ہم بات کریں تو کچھ چیلنجز ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تو چیلنج ہے کہ ٹھوس فضلے کو جمع کرنے کا نظام نہ ہونا، پھر اس کی سارٹنگ کس طرح کریں گے، اس کو علیحدہ کیسے کریں گے مختلف قسم کے ویسٹ کو۔ سارا ویسٹ جمع ہو کر ہر قسم کا، خواہ وہ کاغذ ہو، وہ پلاسٹک ہو، یا وہ کسی اور قسم کا فضلہ ہو، الیکٹرانک ویسٹ ہو، وہ سارا ایک ساتھ جمع ہوتا ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ ڈمپ ہو رہا ہے۔ زمین پر غیر قانونی ٹھیکے دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک چیلنج ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ میرے نزدیک وہ عوامی شعور کا نہ ہونا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اویئرنیس، شعور کا نہ ہونا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو مد نظر رکھنا چاہیے اس تناظر میں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے شروع میں بات کی موسمیاتی تبدیلیوں کی، تو اس کا موجب بھی بن رہا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس کچرے کو کم کرنے کے لیے جو ری یوز اور ری سائیکلنگ کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں دنیا بھر میں، تو پاکستان میں بھی کسی حد تک اس طرح کی کوئی چیزیں رائج ہیں اس طرح کے ری یوز کرنے کے لیے، ری سائیکل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، پاکستان میں پلاسٹک کی بوتلیں ہوں گی، شیشے کے جار ہو گئے، اخبار، کارٹن، لوہا وغیرہ استعمال کی یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، جو کلیکٹ ہوتی ہیں۔ مختلف کچرے والے جو ہیں وہ گھروں سے بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈمپنگ سائٹ سے بھی کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو جدید تجاویز بھی آ رہی ہیں جس میں ری سائیکلنگ کی طرف رغبت دیکھنے میں آئی ہے، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ری سائیکلنگ کے، ری یوز کے جو ہے کمپینز رن کر رہے ہیں۔ سو بالکل یہ اس طرح کے ہیں۔ گھروں میں ہم سادہ اقدامات کر سکتے ہیں، جیسے ہم پلاسٹک بیگز کی جگہ کپڑے کے بیگز کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیشے کی بوتلیں جو ہیں اس کو دوبارہ آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ سنگل یوز نہیں ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ ان کو سارٹ کر سکتے ہیں، آپ مختلف قسم کے فضلے کو۔ اس چیز کے بارے میں جیسے میں نے شعور کی بات کی، شعور بیدار کرنا چاہیے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے گھروں میں، تاکہ ہم ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر سکیں اور اس کو دوبارہ سے ری یوز کر سکیں۔ مختلف پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں جن کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اس قسم کے کچرے کو کم کرنے میں میرا خیال ہے کامیاب ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ری سائیکلنگ کے پھر کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ مطلب اگر ہم اپنے گھروں میں یا محلوں میں کچرے کے صحیح طرح سے اس کی سارٹنگ کر کے کنٹینرز میں علیحدہ علیحدہ سے رکھیں تو کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ری سائیکلنگ کے بے شمار فوائد ہیں۔
جس میں قدرتی وسائل کی بچت ہوتی ہے, توانائی کی بچت ہوتی ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آلریڈی ہم جو ہے انرجی اسکارس کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں. آلودگی کی کمی ہوتی ہے, کچرے کی مقدار کم ہوتی ہے ہمارے ہاں. مثال کے طور پر اگر فضلہ ٹھکانے لگانے کے بجائے ریسائکلنگ کیا جائے, مثلا میتھین کا اخراج ہوتا ہے جب ڈمپنگ سائٹس پہ, اکثر دیکھنے میں سننے میں رپورٹس ہمیں آئے دن ملتی ہیں, اور اس سے بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع, ناٹ ایون کہ انسانوں کے لیے بڑی خطرناک ہے, یہ باقی جو اسپیشیز ہیں ان کے لیے بھی بڑی ڈینجرس ہے. سو گھروں میں, محفلوں میں ہم اس کچرے کو سارٹ آؤٹ کر کے, ریسائکل کر کے ہم مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں, اور ان چیزوں کو دوبارہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں, جس سے ہم میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی جب ہم ریسائکلنگ کرتے ہیں, ریسائکلنگ ایک وے آف لائف ہے, ایک ہمارا طرز عمل ہے ٹورڈس سارٹنگ آؤٹ, ٹورڈس منیمائزنگ دس ایشو. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عموماً لوگ گھر میں کچرا جلا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں کیا اس تو اب ہمارے یہاں تو بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا, جو کھیتوں میں جو فصل کاٹ کے جو اس کے ریمینز ہیں اس کو جلایا جاتا ہے, جو بہت زیادہ مسائل ہوئے, کہ پورا ایک ٹاپک ہے علیحدہ سے اس پہ. تو کیا ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو آسان ہو کچرا جلانے کے حوالے سے, اور مؤثر ہو, زیادہ اس کے نقصان نہ ہو اس سے؟ گھروں میں جو کچرا ہوتا ہے اس میں کچھ تو یہ پلاسٹک بوٹل جیسے میں نے بات کی, اخباریں, گتا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نامیاتی قسم کا کچرا بھی شامل ہے, جسے گیلا کچرا کہتے ہیں. تو وہ اس کے بڑے آسان طریقے ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹس کا ایک پروجیکٹ بھی رن کیا جس میں ہم نے گھروں میں اس چیز کی اویئرنیس اور ٹریننگ دی, اسپیشلی خواتین کو, کہ وہ اس نامیاتی کچرے کو گڑھا کھود کر اس کو دفنا کر تو کچھ عرصے کے بعد وہ نامیاتی کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور وہ آرگینک کھاد انتہائی مفید ہوتی ہے, جس سے آپ بہترین قسم کی کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں. اس کچن گارڈننگ سے آپ آج کل جس طرح ٹماٹر شارٹ ہوا ہے, تو آپ اس قسم کا آرگینک ویسٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نامیاتی کھاد بنا سکتے ہیں. سو اس سے اگر ہم آپ اس کچرے کو جلائیں گے تو اس سے زہریلا دھواں پیدا ہوگا, جو صحت مند بھی نہیں ہے, ماحول دوست بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو ان آسان طریقوں سے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں, زیادہ کارآمد بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. سامعین کرام, پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب پیج پہ, ہمارے فیس بک پیج پہ, انسٹا اور لنکڈ ان پہ بھی یہ پروگرام آپ کو اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اطہر رشید, اور ان سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ کوڑا کرکٹ کے حوالے سے, کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے, کیا مسائل جو ہے ہمیں آڑے آ رہے ہیں اس حوالے سے, اور ان چیلنجز سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر شہر کی سطح پہ دیکھا جائے, جس طرح آپ نے گھر کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا, تو شہر کے اندر بھی جو نا ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ لگانے کا بھی ایک آئیڈیا ہے. تو اس طرح کے پلانٹس جو ہیں یہ یعنی کچرے کو جلا کے جو حاصل ہونے والی جو توانائی ہے اس کو استعمال میں لانا, تو آپ کے خیال میں یہ کتنا مفید ہے اس حوالے سے؟ یہ بڑا اچھا سلوشن ہے, رادر دین کہ ہم اس فضلے کو ڈمپنگ سائٹس پہ پھینکیں اور اس سے میتھین گیس کا اخراج ہو جو بڑا خطرناک ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ویسٹ ٹو انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں, اس سے آپ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ توانائی حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس سے لینڈ فل کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور یہ فضلہ بجائے باہر جلنے کے جو آپ کی فضا کے لیے نہایت خطرناک ہے, یہ اٹ کو ٹرن انٹو سالونگ دس ایشو آف انرجی. صحیح. سو اس کو آپ یوزفل بنا سکتے ہیں. سو اس کے لیے میرا خیال ہے لوکل گورنمنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کمیونٹی کا لارجر لیول پہ ان کا کنٹریبیوشن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سٹیزن شپ ایجوکیشن سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں, جن میں آپ کی اپنی پارٹیسپیشن اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے. کہ آپ جس طرح ہم اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا کچرا گلی میں پھینک دیتے ہیں, بجائے گلی میں پھینکنے کے ہمارے پاس ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس ہوں جہاں پہ ہم خود ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ان فضلوں کو ڈمپ کر سکیں. میں نے ترکی میں یہ چیز دیکھی ہے
کہ اس طرح کے ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس لوکل سطح پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو عوام خود جا کے ان جو پلانٹس ہیں اس میں وہ ڈمپ کرتے ہیں اس فضلے کو، اور اس سے انرجی بنتی ہے. تو یہ جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے جو ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو آپ ایزیلی بریج کر سکتے ہیں جو سٹیزن پارٹیسپیشن کے یہ جو اپروچز ہیں ان کے تھرو. بالکل، کہ آپ کی اب ویسے بھی ہم انرجی کے حوالے سے بہت زیادہ کمی کا شکار ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ انرجی کا ایک سورس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کچرے سے بھی نجات حاصل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عوامی سطح پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنا جو ویسٹ ہے نا یہ نالیوں میں اور نالوں میں جا کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ اس ٹرینڈ کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ عوام کے اندر کس طرح سے کوئی شعور عوام کا اجاگر کیا جائے کہ یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ پھر جب وہ ذرا سی بارش ہوتی ہے تو اربن فلڈنگ کا وہ آ جاتا ہے، اس کی بہت بڑا ذریعہ تو اس طرح کا ہے کہ جو ہم اپنے نالیوں اور نالوں کو بند کر دیتے ہیں کچرا پھینک پھینک کے. یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور آئی ایم گلیڈ کہ یہ واسٹنس اس پہ میرا خیال ہے عوامی سطح پر جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنی کی ضرورت ہے، جس میں آج کل اگر ہم بات کریں تو ہمارا سوشل میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جو عوام کو اس بارے میں شعور پیدا کرے، اور ہم اپنی جو پریکٹسز ہیں اس میں تبدیلی لے کر آئیں. تو میرا خیال ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سالڈ ویسٹ ہوتی ہے، جو ٹھوس فضلہ ہے، اس کے انتظام کے حوالے سے شہروں میں کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ مثلا جیسے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن، تو ان سے مطلب کیا کوئی ہم امیدیں لگا سکتے ہیں اگر اس طرح کا سلسلہ ڈیولپ کیا جائے تو یہ ذرا اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اس ایشو سے؟ یہ اس طرح کے مختلف اقدامات بڑے ایزیلی کیے جا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے پروگرامز سٹارٹ کرے. ہماری این جی اوز ہیں وہ اس سلسلے میں لوگوں کو ٹریننگ دے سکتی ہیں، اس طرح کی فیسلٹیز کریٹ کر سکتی ہیں. اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ بنیادی سطح پر تعلیم دینا ہے. ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے سیلیبس کے اندر اس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کرانے چاہیے، جہاں پر نہ صرف طلباء کو اس کی ترغیب دی جائے بلکہ اساتذہ کو بھی ٹرین کیا جائے جو نیکسٹ جنریشن کو اس بارے میں ٹرین کر سکیں. ہماری آبادی کا مور دین 60% یوتھ پہ مشتمل ہے. میں ہمیشہ اس پہ اسٹریس کرتا ہوں کہ آپ ان کو ٹرین کریں. تو ان اپروچز کی طرف وہ جب ٹرین ہوں گے اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ جا کے سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ کریٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں ہمارا ڈپارٹمنٹ کمیونٹی کے اوپر بہت کام کرتا ہے. تو ہم اپنے سوشل ایکشن پروجیکٹس کے تھرو ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی اپنے اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں باقاعدہ سکھلاتا ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے برڈ اسٹرائک کا ایشو تھا ایئرپورٹس پہ، اور جو برڈ اسٹرائک ہوتی ہے جس سے آپ کی جو ہے نا بڑے قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت بڑا مالیاتی نقصان ہوتا ہے. یہاں پتہ ہے ایروپلینز جو ہیں وہ ہزاروں میں نہیں آتے، وہ ملینز میں ان کی پرائس ہوتی ہے. تو یہ جو ایئرپورٹس کے ارد گرد آبادیاں ہیں وہاں پر لوگ اسی طرح کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں ٹرین کیا. سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹ کیا، میٹیریلز تیار کیے، کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا. کمیونٹی کو ہم نے مختلف طریقوں سے اس بارے میں آگاہی فراہم کی، جس میں ہماری جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ ان کو ان کی اپنی زبان میں اس بارے میں سمجھانا، پھر ان کو فضلے کو آپ نے کس طرح ٹھکانے لگانا ہے، اس کو ویسٹ کو، اس کوڑے کرکٹ کو نا آپ نے کس طرح فرام ویسٹ ٹو ٹریجر کیسے تبدیل کرنا ہے. سو ان پریکٹسز کے بارے میں پہلے ہم نے اپنی یوتھ کو خود ٹرین کیا، پھر ان کو کمیونٹی میں بھیجا. اگر آپ اس طرح کے پروگرامز لانچ کریں گے تو آئی بلیو دیر ول بی اے میسو چینج. اور ہمیں بڑا سراہا گیا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تعریفی انہوں نے لیٹرز بھی لکھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر وہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہم باقی ایئرپورٹس کے ہاتھوں میں بھی ان پروگرامز کو چلائیں. صحیح ہے. پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اطہر رشید. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ کیسے ہم جو ہے چھوٹے پیمانے پر گھر میں بھی اور پھر کمیونٹی کے لیول پہ بھی اور اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹی کالجز کے بچوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس سے کس طرح سے اپنے سوسائٹی کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ خود بھی اس پہ عمل کر کے کہ ہم اس چیلنج کو نپٹ سکتے ہیں. چونکہ ہم ایک میڈیا چینل سے ہمارا تعلق ہے، تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا ہمارا وہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کے ایشو میں لوگوں کی تربیت کے حوالے سے؟ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آج کل. آئی تھنک کہ انفارمیشن از ان ہینڈز اینڈ پاکٹس. سو میڈیا ہمیشہ آپ کی رسائی میں رہتا ہے، اور آج کل جو میڈیا پہ یوزیج ہے اسپیشلی یوتھ کا، جس طرح میں نے یوتھ کی پہلے بھی بات کی، تو میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. میڈیا آپ کو اس کے بارے میں اویئر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتا ہے اور ایون ٹرین کر سکتا ہے. ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ ہر لیول کے اوپر اس طرح کے پروگرامز ترتیب دے جو لوگوں کی اویئرنیس پہ، آگاہی پہ مبنی ہوں، ان کی تعلیم پہ مبنی ہوں اور ان کی ٹریننگ پہ مبنی ہوں. تو اس مسئلے کو ہم بڑے ایزیلی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بڑے ایزیلی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جہاں میں نے پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے بات کی کہ ہمیں یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے. ہماری یوتھ کا جہاں کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی. تو اکثر نوجوان جو ہیں وہ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نوکری نہ ڈھونڈیں، آپ کام ڈھونڈیں. دیر آر سو مینی ورکس. دس از گڈ. پاکستان نے مختلف ممالک سے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کمپنیاں منگوا رکھی ہیں. اس ہائی ٹائم ہمارے لوگ، ہماری قوم کسی سے کم نہیں، تو ان سے آپ نے جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ لی ہیں. تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے یوتھ کے پاس اس سیکٹر کے اندر کام کے بہت سے مواقع ہیں. صحیح. کام کا مطلب یہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کھولنا، جن کے تھرو آپ اپنے معاشرے سے اس جو تباہی کو، اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. دوسرا، ہمارا دین بھی اس پہ زور دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. سو اس نصف ایمان کو آپ اپنے ایمان کا حصہ بھی بنائیے، اپنی معیشت کا حصہ بھی بنائیے، اور آپ اس سے ترقی بھی حاصل کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات ہمیں پھر بھگتنے پڑ سکتے ہیں؟ اثرات بڑے واضح ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ندی نالوں میں جب وہ ویسٹ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں شہروں کے اندر بالکل اس طرح ہو رہا ہے. گاڑیاں، قیمتی جانیں لوگوں کی ضائع ہوئی. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایسے واقعات ابھی جو بارشیں ہوئی تھیں، کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، تو ہمارے اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز میں اتنا پانی آ گیا تھا جو دیٹ واز ان مینیجیبل. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور وہ جو پانی کے جو ندی نالے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے، اس میں گاربیج، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ بڑے مسائل پیدا کرتا ہے. تو ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں پریپیئرڈنیس کرنی پڑے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پریپیئرڈنیس نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ دگنا چگنا ہوتا جائے گا، اور جس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو ویسٹ ہے وہ مختلف قسم کا ہے. جہاں ہاؤس ہولڈ یعنی گھروں سے نکلنے والا ویسٹ ہے، وہاں انڈسٹری سے نکلنے والا ویسٹ بھی ایک خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے ہمیں ایز اے قوم سوچنا پڑے گا، اور ہمیں اس طرح کی پالیسی سازی بھی کرنی پڑے گی. نہ صرف پالیسی سازی کرنی پڑے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وائٹل لیول پہ انکلوژن کرنی پڑے گی، پارٹیسپیشن کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ یوتھ کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ویری افیکٹو ٹول. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. سامعین محترم، پروگرام گرین پاکستان آپ نے سنا رفاع FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی موجود ہے. آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اطہر رشید، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، گریجویٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد. اور آج فضلے کا جو انتظام ہے، یعنی کوڑا کرکٹ ہے، اس کو کس طرح وہ افیکٹ کر رہا ہے ہماری انوائرمنٹ کو، اور اس چیلنج سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں، نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ اپنے کمیونٹی کی سطح پہ، اور اسی طرح گورنمنٹ کی سطح پہ کون سی پالیسی یا کون سے اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں جس سے اس چیلنج سے نپٹا جا سکتا ہے. یہ ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. پروگرام گرین پاکستان سے عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.